یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ٹھیک ہے جی. اور ہمارے محبوب علیہ السلام خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اکبر ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے عہد لیا تھا سب سے، ٹھیک ہے جی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ، ٹھیک ہے جی. اس لیے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا، وہ بس ان کے آنے کی خوشخبری ہی دیتے رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آتے ہیں حضرت، وہ آتے ہیں. بس کچھ ہمارے علاقہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جتنے انبیاء بھی آئے وہ یہی کہتے رہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد ہوئے حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت شیس کو اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. یہ بات اتنی بار ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو پھر شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ. حضرت آدم علیہ السلام اس سوال پہ خاموش رہے. سوال پھر کیا گیا، اب پھر خاموش رہے. جب تیسری بار یہ سوال ہوا تو پھر آپ بھی بولے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس سن، تو بات شان اور مقام و مرتبے کی کرتا ہے. ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا. یہ سارا کچھ انہی کی ہونے سے. اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں، اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئے. اللہ آپ کبھی کتابیں پڑھیں اور آپ مزاج صحابہ دیکھیں، آپ دنگ رہے، آپ دنگ رہے. یہ تفسیر روح البیان حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ دو صحابی تھے، تو انہوں نے جیسے آپ کی پنڈی کا بھی مزاج یہ ہے، اسلام آباد اسپیشلی جیسے جیسے آگے جاؤ یہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر پانی آتا ہے پہاڑوں سے، پھر بڑی موسمی چھوٹی چھوٹی ندیاں بہ نکلتی ہیں. اسی طرح موسمی ندی تھی، دونوں صحابیوں نے اس کو پار کرنا. ایک تو کر گئے، دوسرے اسی کنارے نے سوچوں میں گم کھڑے ہیں. اب جو پار کر گئے، جب وہ پار اترے نا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو سنگی بیلی کوئی. انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسی کنارے میں سوچوں میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ پکار کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن اسی ندی میں سے نا حضور نبی علیہ السلام کی نوکری میں گزرا تھا. میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھا بطور غلام، میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو کہتے صرف یہ سوچ رہا ہوں جب محبوب گزرے تھے تو پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا نا، وہ فرعونی غرق ہوئے، نیل میں غرق ہو گئے سارے. وہ لکھا ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے آپ کی طرح پگ باندھتا تھا، آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیتا تھا، آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا. اور کیا کرتا، وہ کسی چونک میں کھڑا ہو کے نا آپ کا دل مبارک قلب مبارک دکھانے کے لیے آپ کی نقل کرتے ہوئے تقریر کیا کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم سب تو بہت ہی تانگ کی کردہ سی، انہوں پھر چھڑ چھڑے، سب سے زیادہ تو یہی تانگ کرتا تھا، اس کو پھر چھوڑ دیا. آگے سے جواب کیا تھا، کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا. کیا کروں، اس کی پاک آپ کی پاک کی طرح ہے، اس کا عصا آپ کے عصا کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، یہ بولتا آپ کی طرح ہے. کیا کروں، اس میں سے مجھے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں. چلیا کو دل دکھانے کے لیے بھی ان کا رنگ اختیار کرے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے.
تو کرے گا تو پھر تیرے ساتھ کیا کرے گا. اقبال نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، تو ہمیں پلاٹاں پیچھے نسن ڈے ہیں، تو میرے محبوب دا او پلاٹ تیرے پیچھے پیچھے نسن گے، تو ہمیں پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے محبوب کا او پیسہ تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گا. جی وہ ایک دن نا بندہ او جی ویکھو جی لوگ جا کے سارا کوئی پیراں نوں دے آندے، اور میں بھائی پیراں نوں ککھ نہیں دیندا کوئی، یہ ساریاں باراں انہاں دے نام نوں نہیں ہے. اس لیے پتہ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا کہ آج کے بعد کم از کم ان کی محفل میں تو اس طرح آپ کو نہیں پتا پتر آپ کی آپ کی نہیں، میں بھی چلو بڑے معاملوں میں آپ کے ساتھ شامل، اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا، یہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ کیا کیا ہوتا ہے. یہ جب اس طرح یہاں چلتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ کہاں کہاں چلتا ہے. یہ اس طرح جب یہاں چلتا ہے نا آپ کو نہیں پتا پتر یہ کہاں کہاں چلتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مرزا بیدل، لکھا ہے کہ انہوں نے ربائی لکھی ایسے، وہ بلغ الاولی بکمالی ہی کشف الدجا، اسی انداز پہ. اور ربائی گھومتی گھومتی نا افغانستان گئی، وہاں کوئی کابل میں کوئی عاشق تھا، اس نے سنی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی بھئی حضرت نو ویکھنا ہے. ایئر بلو پی آئی اے سرین کچھ بھی نہیں تھا، ڈیوو بلال ٹریول کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے آیا، گھوڑے پہ آیا، اونٹ پہ آیا، بیل گاڑی پہ آیا، کتنے مہینوں میں پہنچا، سالوں لگے شاید اس کو کابل سے دہلی آتے آتے. جب دہلی پہنچا نا تو وہاں ایک شخص کو کھڑا کر کے وہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے اس بندے سے ملنا ہے. لکھا اس وقت جو مرزا بیدل تھے نا وہ داڑھی اتروا رہے تھے، شیو کروا رہے تھے. وہ کہتا ہے جی وہ شیو کروا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں جن کی یہ ربائی ہے. اس نے کہا نہیں وہی ہیں. پہلے دل کی تھا چلیے واپس، میں کیا سمجھ کے آیا تھا نکلا کیا. پھر کہا نہیں ہوں آیا مل کے تے جانا. وہ لکھا جب وہ پہنچا نا تو اس وقت اس طرح مرزا بیدل کے چہرے پہ چل رہا تھا تو بڑے دکھے ہو دل کے ساتھ. ظاہر ہے کابل سے چل کے وہ آیا تھا. وہ کیا کہتا ہے مرزا ریشمی تراشی مرزا داڑھی نو آنڈے. انداز اتنا دکھی تھا کہ آگے سے مرزا بیدل کہتا ہے بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا چہرے چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی خاص ہی تھا. وہ آگے سے کہتا ہے مرزا تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی تو حضور کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ پتر جب سروں پہ ٹوپی نہیں، چہروں پہ داڑھی، آپ کو کیا پتا کیا کیا. اس لیے پتر جتنے بھی بچے بیٹھے میں سب سے کہوں گا وفا کرو. وفا کہ داڑھی رکھ کے سر تے پگ رکھ کے ساڈے ویاہ نہیں ہوئے، یا ہمارے بچے نہیں ہوئے، یا ہماری بیویاں نہیں ہیں. کیڑے تو کھچ پہن گے. لیکن میں کسی کے لیے نہیں، آپ کے لیے کہوں، آپ خود کے لیے کہوں گا اور قربان جاؤں جی ہمارے بڑوں پہ. انہوں تو کمال ہی لکھا نا. کسی صوفی شاعر نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو. اسم پوچھتے ہیں نہیں لوگ اسم اعظم دسو جی، تو کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ٹھیک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے جی بڑی میں یہ نہیں کہوں گا جی میں بڑا ہی پڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں ذرا محبت سے رہے. وہ درود پاک جو صرف زبان تک محدود رہے وہ بھی بڑا کچھ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے. یہ وہ ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے. اگر صرف زبان سے پڑھا جائے نا تو یہ بھی بڑا کچھ کرتا ہے.
لیکن حضرت جی کوشش فرمایا کریں کہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے، کیونکہ وہ درود جس میں دل اور زبان ایک ہو جائیں وہ پھر سارا کچھ ہی کر دیتا ہے۔ اور دل کرتا ہے حضرت جی کتے کوگلیاں گلاں کریے جا کے، لیکن کیا کریں یار، ابتدائی نہیں ٹھیک ہے کوئی۔ اللہ نعت خان بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے غصہ نہیں کرنا میری بات کا، ہم بڑے دکھ سے کہتے ہیں حضرت جی کہ آپ کے خیال میں حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو اس طرح لیا جائے گا تو آپ برکت میں آئیں گے؟ نہیں ہے حضرت جی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے، ایمان کا تقاضا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ یہ میں پیچھے نا یہ جائیں نا آپ کے یہ اسلام آباد موٹر وے سے آگے پشاور موٹر وے ہے تو آگے جا کے برہان انٹرچینج آتا ہے، اگر آپ نے اٹک جانا ہو تو پھر آپ کو وہاں سے اترنا پڑے گا۔ میں آج تک حضرت جی 2 بار گیا ہوں، ہم اترے وہاں سے پہلی بار جب گئے اٹک، اس دن ہم نے اٹک سے نا آگے جھونڈ جانا تھا، تو پھر 2 راستے ہیں، ایک تو حضرت جی ٹی روڈ، دوسرا تھوڑا شارٹ پڑتا ہے، وہ آپ کو ایک پہاڑی کراس کر کے نا وہ آگے سیدھا آپ حضرت جا کے وہ جو روڈ ہے نا جھونڈ والا چولہ شریف والا آپ اس پہ اتر جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ راستے میں آرمی چیکنگ بڑی کرتی ہے، دوسری یہ ہے کہ ذرا اس پہ گاڑی چلانا بھی ہر ڈرائیور کا کام نہیں ہے، اس لیے لوگ ذرا اس کو کم یوز کرتے ہیں۔ میں 2 بار گیا ہوں، دونوں بار میں اسی پہ گیا ہوں۔ پہلی بار جب گیا اسی طرح پگ تھی، اسی طرح داڑھی تھی، لیکن آرمی والوں نے ٹوٹل تلاشی لی ہے، ٹوٹل گاڑی کی ڈگی دیکھی، گاڑی کو نیچے سے دیکھا، پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا کارڈ دیا جس پہ میرا نام، میری گاڑی کا نمبر اور ID کارڈ لکھا تھا، ہم چلے گئے۔ یہ دوسری بار میں جون میں پھر گیا، لیکن اس دفعہ کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، ہمارے بھی آرمی کی گاڑی تھی، جب وہاں ہم گئے تو میں وہ خان صاحب جو گاڑی چلاتے میں خان جی تیار ہو جو تلاشی، تو وہ جو ہمارے ساتھ تھے نا جو ڈیوٹی پہ افسر کھڑے تھے، ان کا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں، کیونکہ اس دن پروگرام ہی آرمی کا تھا، حضرت فلاں کے مہمان ہیں، ظاہر ہے جی نام ہوتا ہے جی، تو وہ پھر تلاشی نہیں ہوئی، ہم اسی طرح گزر گئے۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی کہ بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے؟ اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے کہ سارا کچھ ہی بدل جائے تو قربانیوں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا؟ بس پتر آپ یقین نہیں کر رہے، یقین کر لو حضرت، اور پکارو حضور نبی علیہ السلام کو، پکارو حضرت، پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے امتی۔ اچھا یہ میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں، آپ کے پنڈی کا مزاج بھی یہی ہوگا حضرت، یا آپ نے اکثر دیکھا حضرت بڑے لوگوں نے یہ کر رکھا ہوتا ہے، پریس کے ہوتے کوئی نہیں، لیکن جان کے نا اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے لکھوا لیتے ہیں پریس، PRES پریس، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے پولیس والے نہیں ہاتھ لگاتے، وہی پریس دی گڈی ہے انہوں نے چھیڑ کے گل پڑا ہے، تو میں کہنا حضرت جی PRES اثر کر دیے تو قربانیوں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہے۔ اس طرح ڈھیروں مثالیں بڑی ہیں، صرف کمی یقین کی ہے، صرف کمی یقین۔ کہ اقبال یہی تو کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو، اور محفلوں میں اپنے گھروں میں درود پاک پڑھا کرو، اے پہلی ایٹ صحیح لاؤ، باقی پھر آٹومیٹک بھی سیدھیاں لگنگی، اور کوشش کرنا ہے جب درود پاک پڑھو تو پوری توجہ حضور نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف، کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، مجھے تصور کر لیں میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام، آپ کو مزہ آئے گا، کبھی ٹرائی تو کر کے دیکھنا بھئی، 1000 جام تصدق، 1000 میں خانے،
ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے حضرت ہیں۔ صرف پڑھ کبھی ٹرائی مارو یہ، ہم بے تیانی سے پڑھتے ہیں، ہم بے توجہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ٹرائی مارو حضرت، پھر دیکھو یہ نام مبارک کتنا مزہ دے گا، پھر یہ نام مبارک کیا سرور دے گا تمہیں، کر کے تو دیکھو کبھی، پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کیا سرور دے گا تمہیں، یہ نام مبارک تمہاری بگڑی بنا دے گا، صرف بات اعتبار، بات یقین کی ہے، صرف بات یقین کی ہے، یقین کتنا ہے، کیونکہ جو کرے گا وہ یقین کرے گا۔ میں اللہ کا شکر ہے، اللہ اکثریت جو ہے نا وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن جو نہیں ہے، میں دیکھیں جی میں اتنی دور سے آیا ہوں، تو پھر اگر آپ کی خیر خواہی نہ کروں پھر مزہ تو نہ ہوا ہے، تو میں ایک بات کروں غصہ تو نہیں کریں گے میری بات؟ اچھا چلیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ جب شادی پہ جاتے ہیں تو جو شادی کا کارڈ آتا ہے اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، کٹنگ کرا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، نئی جوتی پہن کے آنا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا ہے، لیکن اب دیکھ لیں آپ کو، اب میں بات غلط ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کون اصلاح کرے گا جی آپ کی؟ خوش آمد نے آگے بیڑا کر کے رکھ دیا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ سارے ڈھانپ کے آنا، تو میرے گھر آ رہا ہے، تو میرے محبوب کی محفل میں تیری تھیانے ننگے سے رون پھر اتھے تری نہ دے ہیں، اب تیرے لیے آئے، تو ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکا ہے، تیرے لیے آئے، تو اتنا رہ گیا، تو سر پہ ان کے لیے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ گلیاں سجائیں جی، اللہ آپ کو اور توفیق دے، لیکن ان کی خوشی آپ کے سجنے میں، تو تے سجے ہی نہیں ہے، آپ نے جلوس نکالا، اللہ آپ کو اگلے سال اس سے زیادہ کرنے کی توفیق، لیکن ان کی خوشی تو تیرے سجنے میں ہے۔ اور میں پورے ہوشوواس سے پتر یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کا سجنا ہے ایک طرف، اور کسی حضور کے ایک امتی کا ان کے لیے سجنا ہے ایک طرف، ٹھیک ہے، خود کو سجاؤ پتر، کم از کم اتنا تو نہ گر جاؤ حضرت کہ ان کی محفل ہو اور انہی کی بات نہ مانی جائے۔ اس لیے میں گزر سکتا تھا آگے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے بھی کل جانا ہے ان کی بارگاہ، پوچھیں گے مجھے سلیمان جو تیرا اندر سی تینوں پتا سی، لیکن پھر بھی دیکھ دے ہمیں تجھے کتنی عزتیں دیں، لوگ تیرے راستے میں دل بچھایا کرتے، اور تو نے میری امت کتنی بھی خیر خواہی نہیں کی ہے۔ اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو نا، میں اب سب سے کہوں گا ایسے تو پکی رکھو، لیکن کم از کم اینا تو کرو کہ جنہوں دی محفل چاہو پھیرتے ننگے سر نہ ہو۔ آپ کبھی کسی شادی میں آج تک لاچا پہن کے گئے؟ آپ آج تک کسی شادی میں وہ پرانا ٹروزر جو گھر میں پہنتے ہو پہن کے گئے؟ تو پھر اللہ کے گھر میں کیوں پہن کے آتے؟ اب سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رہ گئے حضرت، اتنے دے حضرت جی سورے بھی جانا ہے، کڑی دیڑی ہے، 10 سال ہو گئے نے کہ نہیں جانے ہو گئے نے، یہ تو اتنے بھی سج کے جانے ہیں، وہ پیڑا سا ٹروزر اور ٹی شرٹ اپنے اللہ کے گھر میں پہن کے آنی ہوتی ہے۔ بدلو پتر خود کو، اتنا بھی نہ گر جاؤ حضرت۔ اور میں حضرت جی اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں حضرت جی، یہاں جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں، علامہ ان کو چھوٹا بھی نہیں کہوں گا کہ وہ چھوٹے بھی نہیں، وہ کسی لسٹ میں نہیں آتے حضرت جی، لیکن وہ بھی نام میں نے دیکھا کہ بڑا کچھ کر جاتے ہیں حضرت، قربان جاؤں پھر ان کا نام تو ہے ہی بڑا حضرت ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ۔ اچھا بعض لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہے اللہ حضرت سے، تو میں کہتا ہوں پھر اقبال کا کی کر رہے ہیں، اقبال بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بعضوں کو بڑی تکلیف ہے اللہ حضرت سے، جی وہ جی جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزری ہیں پھر ان کا کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں پتر جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزری ہیں نا، اگر اعلیٰ حضرت ان کے دور میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اعلیٰ حضرت ہی ہونا تھا، اور اگر وہ جو بڑے اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اعلیٰ حضرت ہی ہونا تھا۔ بڑوں کو تکلیف ہے آج کل اعلیٰ حضرت سے، لیکن پتر یاد رکھنا
الحمدللہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. بس ہم یہ نوی تحقیقیں یہ ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے ہمارے بڑوں کا طریقہ کافی ہے, ہمارے لیے ان کی تحقیقیں کافی ہیں پتر. ہمیں نہیں نوی تحقیقوں کی لوڑ ہے کوئی. ہمارے جو بڑے تحقیقیں کر گئے الحمدللہ ہماری اس پہ آنکھیں بند ہیں. ہمارے لیے داتا صاحب کی تحقیق کافی ہے. ہمارے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی تحقیق کافی ہے. ہمیں نہیں پتر یہ نوی تحقیقیں چاہیے, بڑی تکلیف ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ. یہ ساری بہاریں ان کی ہیں حضرت. جب آپ ان کے ہو جائیں گے نا پھر سارا کچھ ہی آپ کا ہو جائے گا. یہ سارا کچھ آپ کا.